لش گرین سٹینڈز بھی ہوتے ہیں. لش گرین سٹینڈز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ سٹینڈز ہوتے ہیں جن میں ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ پسند کرے گا، لیکن آپ اس کو کرواتے ایسے طریقے سے ہیں کہ بچے کو یہ لگے میں اپنی ماں کی بات مان رہا ہوں یا میں اپنے باپ کی بات مان رہا ہوں. مثلا بچے کو آئس کریم پسند ہے، آپ آئس کریم لائے اور آپ نے لا کرنا فریج میں رکھ دی اور آپ نے بچے کو کہا بیٹا میں آئس کریم لائی ہوں. بچہ تو خوش ہوگا، ماما کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ آئس کریم جو ہے نا وہ فریج میں پڑی ہوئی ہے اور جائیں آپ آئس کریم نکال لیں اور ہم سب کو بھی ڈال کے دیں. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کا سارا کام کر رہا ہے، آپ کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کی خوشی اتنی شامل تھی کہ وہ انکار نہیں کرے گا. وہ فٹافٹ آپ کے لیے وہ لا کے سارا کام جو ہے وہ آپ کو دے دے گا. میں فلاں چیز لائی ہوں یا میں نے یہ کام کیا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ بچے کو بھی پسند تھا. ایکسرسائز کرنا، پارک میں جانا، کہ نا میں سوچ رہی ہوں پارک میں چلیں. آپ کو پتا ہے بچے نے فوراً کہنا ہاں چلتے ہیں. لیکن اب نفسیاتی طور پہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنے اماں ابا کی بات مان رہا ہوں. تو یہ لش گرین سٹینڈز ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے بچے کس چیز میں خوش ہوتے ہیں جو حلال ایکٹیویٹی ہے وہ ہم ان سے ہم کہہ کے کروائیں کہ چلو یہ کرتے ہیں، چلو آج کافی پیتے ہیں، چلو آج بیٹھ کے نا موسم انجوائے کرتے ہیں. تو بچے جو ہے نا وہ فوراً چل پڑتے ہیں آپ کے ساتھ اور ان کو لگتا ہے کہ جی وہ پھر آپ کی بات ماننے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار ہو جاتے ہیں. جب آپ نے گرین سٹینڈز اور لش گرین سٹینڈ زیادہ دیے، اب آپ کے پاس کچھ یلو سٹینڈز آتے ہیں. یلو سٹینڈ وہ ہیں جو ان کا کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب آپ 4-5 دفعہ کہتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. مثلا اپنی الماری کی صفائی نہیں دل چاہتا، لیکن آپ نے 2 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، اس نے کر لیا. مثلا آپ نے اسی طرح سے ان کو کہا بیٹا پڑھائی کر لو، اب ان کا نہیں دل چاہتا لیکن ان کو بھی پتا ہے ان کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے تو وہ کر لیتے ہیں. جتنے زیادہ آپ کے گرین سٹینڈز ہوتے ہیں اور کچھ لش گرین سٹینڈ ہوتے ہیں، آپ کا بچہ آٹومیٹکلی یلو سٹینڈز کو وہ گرین سٹینڈز میں لانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے گرین سٹینڈز اس کو بہت زیادہ دیے ہیں. اب آپ کے کچھ ریڈ سٹینڈ ہیں. ریڈ سٹینڈ وہ ہوتے ہیں جس پہ بچہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہے میں نہیں کروں گا. تو اب آپ اس کو وہاں پہ سٹینڈ لے کے بتاتے ہیں بیٹا آئی ایم سو سوری، یہ تو آپ کو کرنا ہوگا. وہ آپ کے چھکے چھڑوا سکتا ہے، وہ آپ کو پسینے دے سکتا ہے. یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جیسے ایڈکٹ ہیں یا ایون دین کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، نہیں کوئی دین کی بات ماننا چاہ رہے آپ کی، یا کوئی حرام فیصلہ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا. تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور جتنا زیادہ آپ نے یہ گرین سٹینڈز پہ، لش گرین سٹینڈز پہ، یلو سٹینڈز پہ کام کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے ریڈ سٹینڈ دینا آسان ہو جاتا ہے. اگر ابھی کسی کو لگے کہ میرے تو واقعی سارے سٹینڈز ہی میسٹ اپ ہیں، میرا بچہ تو بہت باغی ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ ریڈ سٹینڈ جہاں ہے ابھی اس کو اتنا ہی رکھیں. پہلے اپنی لسٹ بنائیں اور پوری لسٹ میں مارک کریں کہ کون کون سی چیزیں ٹھیک ہیں، کون سی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے. گرین سٹینڈ بڑھائیں، لش گرین سٹینڈ شامل کریں، اور اس کے بعد آپ یلو سٹینڈ جو ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھیں. اچھا پھر آپ کا بچہ، پہلے یہ سارا سسٹم آرگنائز کریں، پھر آپ کا بچہ کسی ریڈ سٹینڈ کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور جان کھا لیتا ہے آپ کی کہ یہ کرنا ہے. تو آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نا اس سے نیگوشیٹ کر سکتی ہیں. آپ اس کو کسی یلو سٹینڈ پہ لے آئیں، آپ کوئی بات نہیں میری مانتی ہیں، آپ کچھ نہیں مجھے کرنے دیتے. آپ کے ٹھیک ہے بیٹا یہ تو نہیں ہم کر سکتے بھی، لیکن ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا آج اپنا الماری صاف کر لو، کمرہ ٹھیک کر لو، تو چلو اس کے لیے میں آپ کو 2 دن دے سکتی ہوں. بچے کے جب آپ کو ایسی بات کہتے ہیں نا آپ ظالم ہیں، تو اماں کو فکر ہی پڑ جاتی ہے کہ میں کسی اسپرچل ابیوز تو نہیں کر رہی، واقعی میں ظالم ہوں. تو آپ فوراً دیکھیں یہ کون سا سٹینڈ تھا، اور آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا ہوا تھا نا کہ وزن کم کرنے کے لیے آپ نے صرف سیلڈ ہی کھانا ہے. کئی مائیں ایسی بھی سختی کرتی ہیں بچیوں پہ. وہ یلو سٹینڈ تھا تو آپ اس کو کہہ سکتی ہیں چلو آج آپ بے شک یہ نہ کرو. اس سے کیا ہو جائے گا؟ ریڈ سٹینڈ تو ریڈ سٹینڈ ہی رہے گا، لیکن اس کو یہ نظر آ جائے گا کہ اچھا اس میں بھی مجھے اجازت مل گئی. ہو سکتا ہے وہ بچہ آپ کو یہ کہتا ہوا چلا جائے کیا فائدہ، بیکار ہیں آپ کوئی بات نہیں سنتی، لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم بچے کو کوئی اسپرچل ابیوز نہیں دے رہے، ہم اپنے بچے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. اگلا نقطہ آتا ہے اسپرچل رول ماڈلز جو ہوتے ہیں. یہ بھی عائشہ نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ایریا ہے. وہ استاد، وہ ادارہ، وہ لوگ جو دین کی اتنی خدمت کر رہے ہوں، ان سے آپ نے دین پڑھا ہو اور وہاں سے اگر آپ ابیوز ہو رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی مزری بن جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں والدین کو پھر بھی ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے.
اور بھی لوگ جو سوسائٹی میں کوئی ابیوز کر رہے ہیں. ایون اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر بھی ہم کہتے ہیں بیچاری ویسے ہی پڑھانے آئی تھی اسکول میں, کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ان کے لیے اپروپریٹ لگا, ان کو اسلامک اسٹڈیز دے دی, وہ تو بس ویسے ہی پڑھا رہی ہیں. لیکن ایک شخص جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو دین کی زیادہ سمجھ ہے, تو وہاں ہم اگر ابیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. کافی سال پہلے جو میرے لیے ایک تجربہ تھا, میری ایک جاننے والی تھی, ان کو کسی اسی طرح اسپرچل لیڈر کے بارے میں کوئی بات پتا چلی. کیونکہ دیکھیں جو اسپرچل لیڈرز بھی ہیں نا, یا رول ماڈلز ہیں, ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی بھی اپنی اسٹرگلز ہیں, وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں, اپنے خاندان والوں پہ. میں نے کئی دفعہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ مثلاً کوئی بہت رول ماڈل آپ کا, اور آپ اس کی بڑی بات سنتے ہیں, اور آپ کو ان کے گھر کا کوئی فرد نظر آیا جو بالکل اس طرح نہیں ہے جیسا وہ خود بتاتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں لو ہم پہ تو اتنا کام کریں, اپنے ان کے بیٹے کو دیکھو, ان کی بیٹی کو دیکھو, ان کے شوہر کو دیکھو, ان کی بیوی کو دیکھو, ان کے گھر والوں کو دیکھو, ان کے رشتہ داروں کو دیکھو. بھئی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو شخص دین کا کام کر رہا ہے اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ دوسروں کو بتا رہا ہے, وہ خود پریکٹس کر رہا ہے. ہم فوراً اس طرح سے بھی اس شخص کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ضرور پریکٹسنگ نہیں ہوگا. ایسے بھی نہیں سوچ ہماری ہونی چاہیے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس کی بھی اپنی سٹرگلز ہیں. لیکن ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک بہت بڑے پیڈسٹل پہ بٹھا لیا ہے, اتنے بڑے پیڈسٹل پہ بٹھا لیا ہے کہ یہ تو جی قرآن پڑھنے والا, پڑھانے والا, یہ نہیں کچھ غلط کام کر سکتا. دیکھیں انسان ہے نا, یعنی ایمانی کیفیت جب کئی دفعہ انسان کی کسی بھی وجہ سے نیچے جاتی ہے تو اچھے سے اچھا انسان بھی کوئی غلط کام کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے, لیکن ہم ان کو اتنے پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں. سو کامن سینیریوز کیا ہیں اس میں؟ ہمارے رول ماڈل میں پیرنٹس بھی آتے ہیں, اسپیشلی وہ والدین جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں, حلقات ہولڈ کر رہے ہیں. تو ان کے بچے ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ گھر میں رول ماڈل بن پا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو صحیح ہینڈل کر پا رہے ہیں؟ ان کے لیے تو ایسے بچوں کے لیے ٹراما ہو جاتا ہے کہ باہر تو میرے اماں ابا یہ بات کہہ رہے ہیں, گھر میں کیا کر رہے ہیں. ابھی کل میرے پاس ایک خاتون آئی اور وہ مجھے یہی بتا رہی تھی, ان کی بچپن سے اب تک کے یہ کہانی تھی اس پہ. وہ کہتی ہیں کہ میرے والد ہر جگہ ہمیں بتاتے تھے جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, لیکن انہوں نے ہر وہ کام یا خود کیا یا انہوں نے جب لگا کہ اس میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کو کر لیا. ہم سب کنفیوز ہو گئے کہ دین کیا ہے, حالانکہ وہی بات ہے ہم دین کے نمائندے ہیں اپنے خاندان میں, اور بہت دینی گھر سے ہم سب کا تعلق ہے. اسی طرح انسٹیٹیوشنز میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں. میں کئی دفعہ لوگوں سے سنتی ہوں, میں کسی بھی ادارے میں جاؤں, توبہ توبہ, میرا اتنا دل چاہتا تھا میں فلاں کے ساتھ کام کروں, فلاں کے ساتھ کام کروں, توبہ اتنی پالیٹکس ہیں اور اتنے مسئلے ہیں اور یہ ہے وہ. بھئی انہوں نے کیا آپ کو کہا تھا کہ ہم پرفیکٹ ہیں؟ یہ تو ہم نے سوچا. ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں, کوئی ادارہ پرفیکٹ نہیں, ہر شخص کوشش کر رہا ہے. اسی طرح ٹیچرز کے بارے میں بھی کہ جی وہ اچھا وہ تو ایسی نکلی. مجھے کتنے لوگوں کے بارے میں اگر پتا چلا کہ کوئی کام انسان صحیح نہیں کرتا, میں نے چپ کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر دی. جو انسان مجھے لگا کہ اس کے چیلنجز ہیں لیکن وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی, میں ان کے ساتھ رہی. اور میں نے سوچا یہ میری طرح کا ایک انسان ہے نا, کمزور سا, مجھے بھی تو دیکھ کے کئی لوگ کہتے ہوں گے یہ نہیں کر رہی, یہ نہیں کر رہی. کوشش ہی ہے نا انسان کی کہ وہ کر سکتا ہے نا. تو ہم کیوں کسی کو اتنے بڑے پیڈسٹل پہ بٹھائیں؟ اللہ نے تو نہیں ہمیں کہا کہ ہم ان کو اس پیڈسٹل پہ بٹھائیں. یہ اسپرچل ابیوز ہم خود لے کے گئے کہ ہماری ایلیوژنز ہیں. آئیڈلز ہوتے ہیں, دے آر دیئر ٹو انسپائر. آرڈنری لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ فلاڈ ہوتے ہیں, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے. سو چھوٹے بچے جیسے والدین کو دیکھتے ہیں شروع میں اور وہ بڑے اسٹرانگ امپریشنز بٹھاتے ہیں, پھر وہ بڑی عمر پہ آتے ہیں تو ان کے مینٹورز بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور وہ آرڈنری لوگوں کی جو بھی صلاحیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنا شروع کر دیتے. مجھے اگر کوئی آ کے ینگ بچی کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں آپ جیسی بنوں, میں کہتی ہوں نہیں, آپ کا یہ کبھی دل نہیں چاہنا چاہیے. اچھا وہ کہتی ہے ماشاءاللہ کتنی کثرے نفسی ہے ان میں. نہیں, کثرے نفسی نہیں ہے, کیونکہ آج آپ مجھے اتنے بڑے پیڈسٹل پہ بٹھا رہے ہیں, کل کو آپ کو میرے بارے میں ایک بات بھی پتا چلی کہ ڈاکٹر کنول نے یہ کیا تو آپ دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ نے اتنا آئیڈیلائز کیا. میں کہتی ہوں دیکھیں آپ مجھے نہیں کریں, آپ صحابیات کو کریں, ازواج مطہرات کو کریں, انبیاء کو کریں, صحابہ کو کریں. میں نہیں ہوں کچھ بھی, میں آپ جیسے ایک آرڈنری انسان ہوں, قرآن پڑھا ہے, کوشش کر رہی ہوں, میری بھی اتنی ہی سٹرگلز ہیں جتنی آپ کی ہیں. پھر ان کو ایکسیپٹ ہم نہیں کرتے. اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے لیکن سوچا جائے کہ ان کے بھی فلاز ہوں گے, ان سے بھی بہت سے مسئلے مسائل یہ ہینڈل نہیں کر پاتے ہوں گے.
کہ یہ فینس جو ہم بنا لیتے ہیں نا, ایکسٹریم فینڈم کین انسپائر دیم ٹو گو انٹو ایڈولیشن بارڈرز اور آن انٹینس ورشپ اور ایون فینٹیسائز لو. یہ بہت ہی مسئلہ ہے کہ اتنا آئیڈیلائز کرنا ہے. یعنی مجھے کئی دفعہ دینی حلقاز ہیں, ماحول ہے, اس میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی سنگر اپنے اس پہ کھڑا ہوا ہے فورم پہ, اور لڑکیوں نے وہ ہاتھ بھینچے میں چیخیں مار رہی ہیں. ایسا ہی ایٹیچیوڈ, ایک فیلنگ وہی آتی ہے, کیفیت وہی آتی ہے کہ جی یہ بس ورشپ میں چلے گئے ہیں. کئی دفعہ کوئی خود پیر نہیں بھی بننا چاہتا نا, ہم زبردستی اس کو پیر بناتے ہیں. ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے لوگوں میں کہ وہ کمپیشنیٹ ہیں, ایمپتھی دیکھیں, ہمبلنس ڈھونڈیں. لیکن جب ہمیں انہی لوگوں میں یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں, اوپینینز ہیں, سیلفش ہیں, نارسسٹک پرسنالٹی ہے, ایگوئسٹک ہے, کچھ نہ کچھ ہوں گے کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی کے ساتھ ہوں گے, تو وہ پھر ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ رول ماڈل از انٹائرلی ان دا آئی آف دا بی ہولڈر. آپ نے اپنی امیج بنائی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, بعد میں آپ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اسپرچولی ابیوز کیا. آپ ہوئے نا, کسی پیر صاحب نے بیٹھ کے نہیں کہا آپ میرے پاس آئیں, آپ خود گئے. تو آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں نا, کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں نا, اور یہ سوچیں یہ سب انسان ہیں. میں نے ہر ادارے میں سے جو بھی اوتھینٹک کام کریں خیر لینی ہے, باقی چیزوں کو انکار کر دینا ہے. تو ہیرو ورشپ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ریلیجن ہمیں ہیرو ورشپ سے بچاتا ہے. ہم کسی کو بھی سنیں, دیکھیں, ہم گئے, ہم نے یہ صرف اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ, اور ہم نے اس چیز پہ رہنا. پرفیکشن یہ اس میں جب ہم لے جائیں گے, آرڈنری لوگوں کو آرڈنری نہیں سمجھیں گے, تو ہم اسی طرح کے مسئلے مسائل. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو بس عام سا انسان ہوں, تو ہم کہتے ہیں واہ یہ تو ان کی ماشاءاللہ. اب جیسے میں ٹی وی پروگرام پہ جاتی ہوں, تو میں نے ایک دو دفعہ بعد میں کوئی اپنا پروگرام دیکھا, تو انہوں نے نیچے لکھا ڈاکٹر کمل ریلیجس اسکالر. استغفر اللہ, آئی ایم ناٹ اے اسکالر. جو دینی نالج ہے وہ اتنا تو نہیں ہے جو اسکالرز کے لیول کا ہے, جنہوں نے زندگیاں لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز کی ایکسپرٹیز ہے. پھر میں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ نہیں, آپ میرے نام کے ساتھ ہر چینل پہ جا کے میں نے کہا میرے نام کے ساتھ ریلیجس اسکالر نہیں لگائیں گے. اچھا, وہ ایک چینل پہ وہ آپس میں کہتے ہیں ماشاءاللہ, دیکھیں نا ذرا کتنی ہمبل ہیں یہ. میں آپ کو فیکٹ سٹیٹ کر رہی ہوں, کیونکہ یہاں پہ پھر اسپرچل ابیوز کے چانسز بڑھیں گے. بیلنس کو کیسے اسٹرائک کریں؟ اصل میں ہمیں نا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے, تقوی کو بڑھانا ہے, سنت کے طریقے پہ چلنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا رول ماڈل ہے ہمیں فیڈ بیک دے, کہ ہماری اصلاح کرے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی رول ماڈل مینٹور کے ساتھ اٹیچ ہو کے دعوت اپنی کیسے کر رہے ہیں, دین کے کام خود اپنی ذات میں اور آگے کیسے کر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اگر کوئی استاد ہماری زندگی میں ہے تو ہمارے کنسسٹنٹ پیٹرن آئے. یہ اس لیے ہوتے ہیں مینٹورز, استاد آپ کی زندگی میں, علماء جو مربی, تاکہ وہ آپ کو اس طرح کی چیزوں کی پش دیں. ہمیں جن سوالوں کے جواب نہیں آتے ہمیں اس میں مدد دیں. ہمارے لیے کوئی انڈیویجولائزڈ گول سیٹ کریں, اور ہمیں ہمارے بارے میں سیلف اویئرنیس دیں. آپ کی گروتھ ہو. اور ایسے جو استاد ہوتے ہیں جو اسپرچولی ابیوز نہیں کرتے نا, وہ آپ کی سکسیس سے کبھی بھی انسیکیور نہیں ہوتے. اور لاسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے, یہ آج کل کی یوتھ کا بہت بڑا چیلنج ہے. پہلے بھی ہوگا, لیکن آج کل شاید یوتھ اب اتنا اوور برڈن ہو گیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کافی حد تک بات کرتا ہے. جو بچوں کو پیرنٹس سے ابیوز ملتا ہے اور وہ پریشرز آتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی ہوپ ہی نہیں ہے. ہمارے والدین ہی ہمیں اتنے چوبے لگاتے ہیں, اتنا ٹونٹ کرتے ہیں, اتنی ہمیں باتیں سناتے ہیں, ہم کیا کریں. ایک تو بد دعائیں دینا, اتنا کامن ہے یہ کہ یعنی دعائیں نہیں نکلتی لیکن بد دعائیں بہت نکلتی ہیں والدین کے منہ سے. ایموشنلی بلیک میل کرنا کہ تم نے اگر قرآن پڑھ لیا تو تمہیں یہ سکھایا دین نے, اور تمہیں ماں باپ کی نافرمانی تم کرتی ہو اور تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی. اور ایسی جو ہے بری ال پکچر ریلیجن کی جو ہے وہ دینا, کہ مطلب جو دین اصل ہے وہ نہیں دکھانا, وہ نہیں سکھانا, لیکن ایک بھونڈی سی شکل جو ہے اس پہ پریزنٹ کرنا. یہ یاد رکھنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک لوگوں کے ساتھ رہنا. ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو نیگیٹو انرجی ٹاکسک لوگوں کی ہمیں مل رہی ہے, جو ہماری زندگی کو خراب کر رہی ہے, ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ دیکھیں, آپ اپنا گھر نہیں کئی دفعہ چھوڑ سکتے, لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھیں, وہ آپ کی نرمی کا جو آپ نے دین سے سیکھی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ کی باؤنڈریز کو ریسپیکٹ نہیں کر رہے, اور آپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ کے اوپر ہر طرح کا پریشر ڈال رہے ہیں, اور خود انٹائٹلڈ. جہاں پہ کسی نے کہا ماشاءاللہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا دیندار, آپ کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ ہم نے تربیت کی ہے ساری, وہاں پہ خود کریڈٹ لے لیا.
اگریسو ہوتے ہیں, غصے والے ہوتے ہیں, آپ کی انرجی کو ڈرین کر دیتے ہیں, اتنا ڈراما ہوتا ہے, ہر چیز کا مسئلہ بن جاتا ہے اور اس کا ڈراما ہی چلتا رہتا ہے. اور وہ رولز جو ہیں اپنے اوپر اپلائی نہیں ہوتے, آپ کے اوپر ہوتے ہیں, کچھ اپنے اوپر جو ہیں وہ آپ کے اوپر نہیں ہوتے. اور سن لیں گے, ٹاک کریں گے, لیکن سنیں گے نہیں بات. ان کے ساتھ کیسے رہنا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنی ہوتی ہیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, آپ کہاں جائیں گھر سے نکل کے, یا والدین سے کیسے کٹا جا سکتا ہے؟ والدین آپ کے بہن بھائی ہیں, ذی القربہ ہیں, بلڈ ریلیٹیوز ہیں, آپ کٹ کے نہیں رہ سکتے. آپ کو اپنی باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے. سیٹنگ باؤنڈریز آن گوئنگ پروسیس, ہر وقت کرنا ہوگا, ہر سچویشن میں جا کے دیکھنا ہوگا, اور کوئی کوئک فکس نہیں ہے ایسا. جب آپ کو لگے کسی شخص نے آپ کی باؤنڈری کراس کیا, آپ نے وہ کرنا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ڈیسائیڈ ویدر دس باؤنڈری از نیگوشیبل. کہیں کہیں آپ بات چیت سے کر سکتے ہیں, کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں یہ مجھے کرنا ہے, یہ میری باؤنڈری ہے, یہ میں نہیں کر سکتی. میں نے اپنے رشتے داروں میں یہ بہت چیلنج فیس کیا ہے, بہت سال کی ہے. اب تو میں نے اپنے آپ کو, وہی بات ہے, باؤنڈری سیٹنگ الحمدللہ کافی حد تک کر لی ہے. میں ایسی فیملی سے ہوں جو بہت دیندار نہیں, یا ایٹ لیسٹ دین کی اس طرح سمجھ نہیں جس طرح ہونی چاہیے. مجھے تو ہر بات پہ یہ سننے کو ملتا تھا, ہر چیز پہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ لو تم قرآن پڑھنے جاتی ہو, تمہیں قرآن نے یہ سکھایا ہے. اب قرآن نے جو سکھایا ہے وہ بتایا ہے کہ میری میڈیسن پرائرٹی نہیں ہے, دین کی خدمت کرنا پرائرٹی ہے, آخرت بنانا پرائرٹی ہے, سب سے پہلے نماز پڑھنا پرائرٹی ہے, اللہ کا حکم ماننا پرائرٹی ہے. ہاں پھر اس کے بعد آپ اپنے جو بھی کام کرنے والے ہیں وہ کریں. سو یہ اپنی باؤنڈری آپ دیکھتے ہیں. دوسرا, آپ اپنی باؤنڈری جہاں وائلیٹ ہو اس کو لکھیں اور دیکھیں کہ میرے ویک سپاٹس کہاں ہیں, کیونکہ ہم خود ویکنیسز چھوڑتے ہیں. ہم خود ان کو بتاتے ہیں یہاں سے رستہ نکلتا ہے اور آپ میرے پہ اٹیک کریں. جب ان کو نظر آ جاتا ہے نا کہ آپ ان اٹیکس کو ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ڈائلیوٹ ہوتی جاتی ہیں. پھر آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے دیٹ سم پیپل ول ناٹ ریسپیکٹ یور باؤنڈریز نو میٹر واٹ. یہ سب سے مشکل والا ہے. یہ ہے مشکل, یہ بہت مشکل ہے, لیکن آپ کو ایکسپٹنس, جب آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا, آپ اسے ڈیل کرنا سیکھ جاتے ہیں. جب آپ کہتے رہتے ہیں نا کہ نہیں وہ تو میری, مطلب وہی بات ہے, میرا پیارا ہے, میرا رشتے دار ہے, میرا ذی القربہ ہیں, میرے والدین ہیں, تو یہ تو نہیں کر سکتے نا. نہیں, آپ کو ایکسپٹ کر لینا ہے, برا سمجھ کے نہیں ان کو کرنا. آپ سوچیں, عائشہ نے مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی, ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. ایون میں کہتی ہوں جو جنگ بدر تھی, آپ سوچیں نا, اس میں مسلمان جو تھے وہ اپنے رشتے داروں, سگے باپ بیٹے کے خلاف لڑ رہے تھے. کتنا مشکل ہوگا اس وقت ان کے لیے, کیا انہوں نے. کیونکہ اگر آپ کی دین پرائرٹی ہے اور آپ اپنے آپ کو, ان کے لیے بھی تو اسپرچل ابیوز بے تحاشا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام تھا کہ خاندانوں کو کاٹ کے رکھ دیا. آج کے بھی جو صحیح علماء ہیں, یا اگر آپ دین صحیح سیکھیں تو اسپرچل ابیوز اسی شکل میں آتا ہے کہ انہوں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ماں باپ کی عزت نہ کرو یا گھر والوں کا خیال نہ کرو. تو یہ بھی وہ ہے طریقہ ہے. تو اس میں آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ دس از ہاؤ اٹ از. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, جو صحابی نے آ کے کہا کہ میری والدہ مجھے گالیاں دیتی ہیں, کیا کہا تھا, جاؤ ان کی خدمت کر لو. ہاں لیکن دین کے معاملے میں اپنی باؤنڈری سیٹنگ, اس میں نہیں بات سننی.